بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کاشان اقدس سے کچھ فاصلے پر ایک مسجد سے متصل ایک گھر میں میاں بیوی ساری رات جھگڑتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں کو اپنے پاس طلب فرمایا اور ان سے جھگڑنے کی وجہ دریافت فرمائی۔ عورت کے خاوند نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، میں کیا کروں؟ نکاح کے بعد اس عورت سے مجھے بے انتہا نفرت ہو گئی ہے۔ میرا رویہ دیکھ کر اس عورت نے مجھ سے جھگڑنا شروع کر دیا، جس سے بات بڑھ گئی اور ہم دونوں میں ساری رات تو میں ہوتی رہی۔ ناظرین، یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام حاضرین کو وہاں سے باہر نکل جانے کا حکم دیا۔ پھر عورت سے فرمایا کہ تم سے جو سوال کروں گا تم اس کا بالکل درست اور صحیح جواب دینا۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے فرمایا، اے عورت، کیا تمہارا نام یہ اور تمہارے والد کا نام یہ نہیں ہے؟ عورت نے کہا، آپ نے بالکل ٹھیک بتایا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم یہ بات کرو کہ جب تم زناکاری سے حاملہ ہوئی تھی اور ایک مدت تک تم اور تمہاری ماں تیرے اس حمل کو چھپاتی رہی، اور جب تجھے درد ذات شروع ہوا تو تمہاری والدہ تمہیں اپنے گھر سے باہر لے گئی، اور بچے کی پیدائش ہونے پر اس بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر تم نے میدان میں ڈال دیا۔ اتفاق سے اس وقت ایک کتا اس بچے کے قریب آیا تو تمہاری ماں نے اس کتے کو ایک پتھر مارا، مگر وہ پتھر کتے کو لگنے کے بجائے بچے کو لگ گیا اور اس کا سر پھٹ گیا۔ تمہاری ماں کو بچے پر رحم آ گیا اور اس نے بچے کے زخم پر پٹی باندھ دی۔ پھر تم دونوں نے وہاں سے راہ فرار اختیار کی اور اس کے بعد تم دونوں کو اس بچے کی کوئی خبر نہ ملی۔ کیا یہ واقعہ سچ ہے؟ ناظرین، عورت نے اقرار کرتے ہوئے کہا کہ اے امیر المومنین، یہ واقعہ بالکل سچا ہے۔ عورت کے اعتراف کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے نوجوان، تو اپنا سر کھول۔ اس عورت کو دکھا۔ چنانچہ جب نوجوان نے اپنا سر کھولا تو اس پر زخم کا نشان موجود تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے مخاطب ہو کر فرمایا، یہ نوجوان تیرا شوہر نہیں بلکہ تیرا اپنا بیٹا ہے۔ اب اسے لے کر اپنے گھر جاؤ اور تم دونوں اللہ تعالی کا شکر ادا کرو کہ اس نے تم دونوں کو بہت بڑی حرام کاری سے بچا لیا ہے۔ ناظرین، اسی طرح کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک عجیب و غریب مقدمہ عدالت فاروقی میں پیش ہوا۔ ایک انصاری نوجوان لڑکا کہتا ہے کہ حضور، میں فلاں عورت کا بیٹا ہوں، مگر وہ مجھے اپنا بیٹا ماننے سے انکاری ہے۔ لڑکے سے پوچھا گیا، تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ اس نے کہا کہ حضور، میں اس کا ثبوت کیا پیش کر سکتا ہوں؟ ناظرین، پھر عورت سے پوچھا گیا کہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے سرے سے انکار کیا کہ میری تو ابھی تک شادی ہی نہیں ہوئی ہے۔ ادھر عورت نے چند گواہوں کو بھی امیر المومنین کی خدمت میں پیش کر دیا، جنہوں نے یہ گواہی بھی دی کہ اس عورت نے شادی نہیں کی ہے، پھر اس کا بچہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ جھوٹ بول کر خواہ مخواہ ہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس عورت کا بیٹا ہے۔ یہ تو سراسر بہتان ہے۔ امیر المومنین نے یہ ساری باتیں سننے کے بعد اس نوجوان پر حد جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ ناظرین، اسی دوران حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں آ گئے اور اس مقدمے کے بارے میں پوچھنے لگے۔ لوگوں نے ساری داستان بتا دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مقدمے سے متعلق سب لوگوں کو بلایا اور مسجد نبوی میں بیٹھ گئے۔ پھر عورت سے پوچھا، کیا نوجوان تیرا بیٹا نہیں ہے؟ عورت نے جواب دیا، ہاں، یہ میرا بیٹا ہرگز نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نوجوان سے کہا، تم بھی ویسے ہی انکار کر دو کہ یہ عورت تمہاری ماں نہیں ہے، جیسا کہ اس نے تمہیں اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ نوجوان عرض کرنے لگا، اے پیغمبر کے چچا کے بیٹے، میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں جبکہ میں خوب جانتا ہوں کہ یہ میری ہی ماں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم اس عورت کو ماں کہنے سے انکار کر دو، میں آج سے تمہارا باپ اور میرے بیٹے حسن و حسین تمہارے بھائی ہوں گے۔ ناظرین، نوجوان نے عرض کی، ہاں، میں اس عورت کو اب اپنی ماں ماننے سے انکار کر دیتا ہوں۔
پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عورت کے حمایتی سے پوچھا کیا اس عورت کے بارے میں میری بات مانی جائے گی؟ اس نے عرض کی ہاں ہاں کیوں نہیں، بلکہ میرے سلسلے میں بھی آپ جو حکم دیں گے میں ماننے کو تیار ہوں۔ ان کی بات سننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام سے کہنے لگے اے قمبر، ان حاضرین کے سامنے تم گواہ رہو کہ میں نے اس اجنبی خاتون کی شادی اس نوجوان سے کر دی ہے۔ تم جا کر درہموں کی تھیلی لاؤ۔ قمبر گیا اور تھیلی لا کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں رکھ دی، جس میں 480 درہم تھے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عورت کو بطور مہر یہ درہم دیے اور نوجوان سے فرمایا اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑو اور اس کے بعد ہمارے پاس اسی صورت میں حاضر ہونا جبکہ تمہارے اوپر رات کے نشانات ہوں۔ ناظرین، یہ کہہ کر جو ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، عورت کہنے لگی اللہ اللہ، اے ابو الحسن، یہ نوجوان تو میرے حق میں جہنم کا ٹکڑا بن جائے گا۔ یہ تو اللہ کی قسم میرا بیٹا ہے، میں اب مان گئی اور آپ کے سامنے اقرار کرتی ہوں کہ یہ بیٹا میرا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ کیوں تمہارا بیٹا ہو سکتا ہے جبکہ تم نے ابھی کچھ ہی لمحے پہلے اسے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کیا تھا اور ساتھ گواہوں کو بھی پیش کیا تھا۔ عورت کہنے لگی دراصل بات یہ ہے کہ اس نوجوان کا باپ ایک حبشی تھا، میرے بھائیوں نے اس کے ساتھ میری شادی کر دی، اس سے مجھے حمل ٹھہر گیا۔ کچھ دنوں بعد اس کا باپ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے گیا اور شہید ہو گیا۔ اس کے بعد جب یہ بچہ میرا پیدا ہوا تو میں نے اسے فلاں قبیلے میں بھیج دیا، میرے اس بیٹے نے اسی قبیلے میں پرورش پائی، پھر میں نے اسے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پوری داستان سن کر فرمایا میں ابو الحسن ہوں تو بھلا میں کسی اور کا باپ کیوں بن سکتا ہوں؟ پھر آپ نے اس نوجوان کو اس عورت کے ساتھ بھیج دیا اور اس کا نسب بھی اس عورت کے ساتھ ثابت کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی بیوی پر ظلم کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قریب گئے اور اس شخص سے فرمانے لگے اے شخص، اللہ سے ڈرو، تمہاری مفلسی، پریشانی اور تمہاری رزق میں تنگی کا سبب یہی ہے کہ تمہاری بیوی تمہارے ہی گھر میں تمہارے ظلم سے روتی ہے۔ اے شخص، جس گھر میں عورتیں روتی ہیں اس گھر میں رزق کے فرشتے نہیں آتے، اور یوں اس گھر میں رہنے والے مرد کے رزق کی راہیں تنگ ہونے لگ جاتی ہیں، اور یوں وہ گھر، وہ شخص پریشانی اور مفلسی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد مرد کی تقدیر اور روزی عورت کی تقدیر میں لکھی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں فراوانی ہو، عزت، شہرت، دولت دن بدن بڑھتی جائے، تو اپنے گھر میں عورتوں کا خیال رکھو، انہیں خوش رکھو۔ اللہ کے فضل و کرم سے تم عزت، شہرت اور دولت میں فراوانی پاؤ گے۔ ناظرین، اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راستے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنی عورت پر ظلم کر رہا تھا، اس کی توہین کر رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے قریب گئے اور فرمانے لگے اے شخص، یاد رکھنا اللہ نے مرد کو طاقتور اسی لیے بنایا ہے تاکہ وہ عورت کی حفاظت کر سکے، نہ کہ عورت پر ظلم کرے۔ جو مرد اپنی عورت پر ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عورت میرے نکاح میں ہے، میں اسے جو بات کہتا ہوں یہ میری بات نہیں مانتی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نکاح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے لیے غلام خریدا ہوا ہے، بلکہ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے اس عورت سے مدد طلب کی کہ تمہاری اولاد کی اچھی تربیت کے لیے اس عورت کو تم نے چنا ہے۔ یاد رکھو، جس سے مدد لی جائے اسے غلام نہیں سمجھتے، اور جو تمہاری اولاد کو پروان چڑھائے اسے حقیر نہیں سمجھتے، بلکہ اس کا تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ یاد رکھنا کہ عورت پر ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کی بغاوت۔ آنے والے وقت میں اس عورت کے جسم سے جو تمہیں اولاد نصیب ہوگی اس کے وجود میں تمہارے لیے بغاوت ہی بغاوت ہوگی۔ تو ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عورت کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے، یعنی کہ پاک، صاف اور نیک عورت کی کیا پہچان ہے۔
تو ناظرین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ جب شوہر اپنی عورت پر ناراض ہو یا غصہ کرے تو اس پر اسے محبت سے یہ کہنا چاہیے کہ میں تو پوری زندگی اپنے تمہارے ساتھ بتاؤں گی، اور یاد رکھنا کہ اپنے گھر کی برائی وہ کسی کے سامنے نہ کرے، اور اپنی اولاد کی تربیت ایسے کرے کہ زمانہ اس پر فخر کرے۔ یاد رکھنا ان خوبیوں کی مالک نیک ترین عورت ہے، یعنی جن عورتوں پر یہ خوبیاں ہوں وہ نیک عورت ہوگی، اور قیامت میں بھی اللہ پاک اسے سکون عنایت فرمائے گا۔ ناظرین اس روایت کے علاوہ قرآن و احادیث میں پاک عورت کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ یہاں ہم آپ کو نیک بیوی کی مختلف خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ تمام خواتین یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی نیک عورت کی خوبیوں کی بات ہوگی تو شوہر کی فرما برداری سرفہرست ہوگی۔ نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار ہیں اور اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے مال کی حفاظت اور اپنی آبرو کی حفاظت کرنے والی ہوں۔ ناظرین حدیث مبارکہ میں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ اگر کسی عورت کی کوئی بات تمہیں ناپسند ہو تو اسے معاف کر دو، درگزر کر دو۔ کوئی دوسری پسندیدہ صفت بھی تو اس میں ہو سکتی ہے۔ مرد اور عورت دونوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ کامل نہیں ہو سکتا، انسان خطا کا پتلا ہے۔ بعض مرد حضرات عورتوں کی کمزوریوں پر تو خوب نظر رکھتے ہیں لیکن اپنی سیاہکاریوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ بھی سخت ناپسندیدہ عمل ہے۔ اسی لیے ناظرین عورتوں کا ہر طرح سے خیال کریں، اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کی فرما برداری کریں، ان کا ہر طرح سے خیال رکھیں۔ ناظرین جو بیوی کے حقوق ہیں وہ مرد پورے کریں، اور اس کے علاوہ جو شوہر کے حقوق ہیں وہ عورت پوری کرے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں آپس میں محبت اور اتفاق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ثواب کی نیت سے ضرور ٹائپ کر دیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، ویڈیو کو لائک کرنا بھی مت بھولیے گا، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا۔ اللہ پاک اس ویڈیو میں کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کوتاہی کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، کسی بھی قسم کی غلطی کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔